صلوات پڑھیے اجازت جناب سے شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا حبیبنا و طبیب قلوبنا مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام علی قائد غر المحجلین یعصوف الدین راحت العاشقین قبلۃ العارفین کعبۃ المواحدین سید الوصیین امیر المومنین علی بن ابی طالب ومولاتی صدیقۃ الکبریٰ بطول العذراء فاطمۃ الزہراء اولادہ المعصومین حجج اللہ وبعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم یعرفون نعمت اللہ ثم ينكرونها اکثرهم الکافرون نعرہ حیدری سامعین گرامی قدر موالیان حیدر کرار میرے واجب الاحترام امام حسین کے عزاداروں بہت مختصر وقت کی حاضری توجہ میری طرف رکھیے گا میں بہت مختصر آیا مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب مصطفیٰ ہے ارشاد رب علی و بطول ہے ارشاد رب حسنین کریمین شریفین ہے یہ ہمیشہ کی طرح اپنی بات کو خوبصورت کروں اور یوں کہوں کہ یہ ارشاد ہے 14 کے خالق کا خدای لم یزل حضور جلال والاکرام اپنی طاہر امری منزہ کتاب میں فرما رہا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون اللہ کہہ رہا ہے کہ جو معرفت رکھتے ہوئے کس چیز کی معرفت نعمت اللہ اللہ کی نعمت کی معرفت رکھ کے ثم ینکرونها پھر انکار کر دے اللہ کہہ رہا ہے اکثرهم الکافرون اکثریت ہی تو کافر ہوتے ہیں تھوڑا میرے ساتھ بولیے گا جو مجھے حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی پہ گزارشات پیش کروں گا میرا بیٹا جی کسی حکم کھڑا کر کے تھوڑا کوئی پوچھ لینا پہ میں پڑھتا ہے جو ماسٹر پوچھ لینا میں وہ پوچھنا تھوڑا جو معرفت رکھتے ہوئے انکار کریں کس کی معرفت نعمت اللہ یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے پھر انکار کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے اکثرهم الکافرون اکثریت جو ہے وہ کافر ہی ہوتے ہیں ہمارا تعلق اکثریت سے نہیں ایک طرف 9 لاکھ ہوں ہم ادھر ہی ہوں گے چاہے 72 ہوں حسین جدھر ہوں گے ہم دیکھیں گے کہ حق کدھر ہے اللہ کہہ رہا ہے اکثر کافر ہوتے ہیں اکثرهم لا یعقلون قرآن کہتا ہے اکثریت عقل ہی نہیں رکھتے زیادہ کی بات ہی نہیں اکثر کہتے ہیں جی اتنے بندے نہیں پڑھتے بھائی اللہ کہہ رہا ہے واقعی اتنے نہیں پڑھتے تھوڑے پڑھتے تو جو ہے عقل ورثہ ہی تھوڑے بندوں کا ہے صحیح بات سنا اگر جو میری نعمت کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا نہ فیصلہ حسن رضا کا ہے
نہ میرے جیسے کسی مولوی نہ کسی وائس کسی مفتی کی بات ہے، نہ ہی یہ کوئی روایت ہے جسے کوئی ضعیف کہہ دے، آیت ہے۔ اللہ کہہ رہے جو انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ وہ نعمت ہے کیا جس کا انکار کرنے سے بندے کافر ہو جاتے ہیں؟ اب سید تائید کیجئے گا، جب ایک بندہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معرفت رکھتا ہے، میرے بزرگ بیٹھے ہیں مجھے دعا دیں گے، بابا جی پینڈے مولوی آگ دے نا جڑا ہوندہ پیش نماز مسیح آلا، وہ آگ دے نا بھئی حسن رضا 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، حسن رضا نہیں پڑھ رہا ہے، اپنی بات کر رہا ہے، مطلب مولوی تائید کر دے کہ یہ پنجگانہ ادا کرتا ہے، بندے چوڑے ہو کے چک میں سفر کرتے ہیں، مولوی نے تصدیق کر دی۔ اب یہاں پہ مولوی نے تصدیق نہیں کی، نہ کسی ولی فقیر نے تصدیق کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ معرفت رکھتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اب جنہیں اللہ معرفت کرے، معرفت والا کہ یقیناً وہ نمازی بھی ہوں گے، یقیناً وہ روزہ دار بھی ہوں گے، یقیناً سارے عمل ہوں گے، اتنے اعمال کے بعد اللہ کہہ رہا ہے میری معرفت رکھتے ہوئے پھر انکار کرتے ہیں میری نعمت کا، اللہ کہہ رہا ہے کافر ہے۔ پالنے والے یہ نعمت ہے کیا جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ آپ کے معیار کی نہیں اپنے معیار کی بات کروں، آپ کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو سمجھانے کے لیے۔ سیدزادہ پیتیاں دا انکار کر کیتے ہیں بندہ کافر نہیں ہوگا، بولنا میرے ساتھ۔ شوگر ہو جائے ایک بندے کو، ڈاکٹر اسے کہے کہ آپ نے آم نہیں کھانا، وہ آم چھوڑ دے، کافر ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ پھل وہ نعمت نہیں جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے، اولاد وہ نعمت نہیں جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے۔ ایسے ہی بات نہیں کرتی، دلیل رکھتا ہوں۔ اور میرا بھائی اگر اولاد کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا تو انگلیاں پھر اللہ کے نبیوں پر اٹھتی۔ آدم کے 2 بیٹے ہیں، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، نوح کا بیٹا پہاڑی پہ رہ گیا، کشتی میں نہیں آیا۔ یعنی گستاخ اولاد کا انکار کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا۔ باران رحمت، بارش بھی وہ نعمت نہیں کہ جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ پتہ انہوں نے ہوتا ہے جڑے کدیاں تے بیٹھے ہیں، جو دریا کے کنارے پہ ساڑھے پاس ایک کدی سجن دی ہے تو ایک اچھی سجن دی ہے، جو دریا کے کناروں پہ بیٹھے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بارش کے فائدے کتنے ہیں، بارش کے نقصان کتنے ہیں۔ یعنی اگر تھوڑی سی زیادہ ہو گئی بندہ تو کافر ہو گیا۔ توجہ ہے میری طرف؟ یعنی یہ بھی وہ نعمت نہیں جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے۔ بیٹا یہ پنکھے کا رکی کیوں کرتا ہے؟ صلوات پڑھا مل کے محمد والا محمد کی بارگاہ۔ ایک بار پھر زبانوں کو معطر کیجئے درود پاک سے۔ یہ وہ نعمتیں نہیں جن کا انکار کرنے سے اللہ کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ پالنے والے پھر ہے کون سی نعمت الہیہ؟ ہے بھی اللہ کی نعمت، تھوڑا سا انکار کر دیا۔ اگر اکثر ہم کافرون، اکثریت کافر ہو گئے، اچھا خاصا نمازی تھا کافروں کے صف میں آ گیا، یا معرفت بلند کرو یوں کہوں کہ اتنی بلند تو ہے نا، اتنا بلند مقام ہے اس اللہ کی نعمت کا، نعمت الہیہ کا، اگر رائی کے دانے کے برابر اس کا انکار آ گیا تو طواف چکروں میں بدل جاتے ہیں، سجدے ٹکروں میں۔ توجہ ہے میری طرف؟ یعنی ایسی تو ہے نا، اگر اس کا انکار کر دیا
پہلی گارنٹی اللہ نے دے دی ہے کہ معرفت والے ہیں، اپنے ہی بندے ہیں۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی انکار کر دیا، اکثر الکافرون، اکثریت کافر، پالنے والے یہ نعمت الہیہ ہے کیا جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو آواز پروردگار آئے گی، کیوں جاہل منگلے، تمہیں پتہ نہیں میں نے اکیلا قرآن بھیجا ہی کب ہے؟ 7 وارثاں نے قرآن بھیجے ہیں، جاؤ اس دروازے پہ جس دروازے سے پوچھنے کا میں نے حکم دیا، تو آؤ آپ سب کو رسول اللہ کے بیٹے کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں، مالک آپ وہ ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم نہیں رکھتے تو 14 سے سوال کرو۔ مولا آپ رسول کے بیٹے بھی ہیں، وقت کے محمد بھی ہیں، علی بھی ہیں، مالک آپ کائنات میں باب اللہ بھی ہیں، اللہ کے دروازے بھی ہیں، مخلوق کو اللہ تک پہنچانے کے وسیلے بھی ہیں۔ مالک آپ سے سوال کرتے ہیں، مولا یہ اللہ کی نعمت کیا ہے جس کا انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے؟ تو مذہب اسلام کی سب سے بڑی قسم ہے رب کعبہ کی قسم۔ امیر کائنات نے آخری سجدے میں بھی کہی، رسول کا سچا بیٹا فرماتا ہے رب کعبہ کی قسم، جس نعمت الہیہ کا انکار کرنے سے بندے کافر ہوتے ہیں، میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ توجہ ہے میری طرف، جس نعمت الہیہ کا انکار کرنے سے معرفت بے شک رکھتے ہو، اللہ کہہ رہے تم مانتے ہو، بندے آتے ہیں جو اسا مندے ہیں، اسا بھی مندے ہیں۔ لطف یہ ہے کہ اللہ کہے یہ مانتے ہیں، توجہ ہے میری طرف۔ اب اللہ کہہ رہے کہ یہ مانتے ہیں، مگر ہے کیا ان کا طریقہ کار ماننے کا؟ الذین آمنوا ثم کافروا ثم آمنوا، یہ ایمان لاتے ہیں یعنی رسول کے ہاتھوں پہ بخن بخن کہہ کے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ثم کافروا، پھر کافر ہو جاتے ہیں اور یہ کفر میں ہی مر جاتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف، علی کی ولایت کے بغیر گزارا نہ کسی شیعہ کا گزارا، نہ کسی میری سنی بھائی کا گزارا۔ جتنے درویشی کے سلسلے ہیں سب یہ مانتے ہیں، چاہے چشتی ہو، سہروردی ہو، نقش بندی ہو، قادری ہو، سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، کوئی ولی ولی بنتا ہی نہیں جب تک علی مہر نہ لگا دے۔ توجہ ہے میری طرف؟ تو یار یہ تو ولیوں کی باتیں ہیں، بس مختصر کرنے لگا ہوں، آخری بات سنیے، یہاں صرف ولیوں کو ولایتیں نہیں ملتی، علی کی ولایت کا وہ کیلیبر ہے، وہ مقام ہے کہ اللہ کو اپنے نبی کو کہنا پڑتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر نہ پہنچائی علی کی ولایت تو پہنچایا ہی کچھ نہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ اور صرف ولی ہی نہیں، اللہ نبیوں کو نبوتیں ہی کب دیتا رہے جب علی کی ولایت کا اقرار کرتے رہے۔ انتہائی توجہ کا تعلیم، صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد کی بات۔ بس ایک چھوٹی سی بات، اس کے بعد میرا محترم سیدزادہ آ گیا، ان کو ٹائم دوں گا۔ فضائل کے ضمن میں آخری بات ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے مسجد نبوی میں۔ عبداللہ ابن عباس اتنے شکا راوی ہیں کہ 2 ہستیوں کو امام رسول خدا نے کربلا کی مٹی دی تھی، یا ام سلمہ کو یا جناب عبداللہ ابن عباس کو۔
انتہائی تو بتا لیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول خدا نماز ادا کر رہے تھے. بابا جی مجھے دعا دیجئے گا. میں رسول اللہ کی نماز سیکھنے کے لیے دیکھ رہا تھا کہ میرا مولا نماز پڑھتا کیسے ہے. ہاتھ کہاں تک لے کے جائے گا, پھر کھولے گا, کہاں ہوں گے ہاتھ, رکوع کیسے کرے گا, سجدے کیسے کرے گا, پاؤں کس طرح رکھے گا پیچھے, اٹھے گا کیسے, بیٹھے گا کیسے. یہ دیکھنے کے لیے رسول اللہ کی نماز میں بغور مشاہدہ کر رہا تھا. کہا عجیب بات ہوئی, رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے, پہلی رکعت ادا کی, پہلی رکعت میں پہلا سجدہ کیا. اچھا آپ سے سوال ہے, ایک رکعت میں بیٹا کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ دو اوکھی گل تو کوئی نہیں یار, پڑھ دے رہے چلو عید دی تو پڑھ دے ہو. ایک رکعت میں کتنے ہوتے ہیں بیٹا جب تک سارے نہیں کہیں گے؟ دو سجدے ہوتے ہیں نا. عبداللہ حوالے کا مضامین عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں حیران ہو گیا, حسنین کے نانا نے آج عجیب طریقے سے سجدے کیے کہ پہلا سر رکھا, پہلا سجدہ ہو گیا, پھر سر اٹھایا, پھر سر رکھا, پھر سجدہ ہو گیا, پھر سر اٹھایا, پھر سجدہ کیا, تیسرا ہو گیا, پھر سر اٹھایا, پھر سجدہ کیا, چوتھا ہو گیا, پھر سر اٹھایا, پھر سجدہ کیا. ایک ہی رکعت میں 5 سجدے ہو گئے. عبداللہ کہتا میں حیران ہو گیا. نماز مکمل کی, آمینہ کے لال نے, میں نے قدموں پہ سر رکھا. آپ سمجھ میں نہیں آتے, کبھی آپ کا بھائی سمجھ میں نہیں آتا, کبھی تو سمجھ میں نہیں آتا. اے محمد عربی, ہر رکعت میں ہمیشہ آپ کے پیچھے 2 سجدے ادا کیے. کوئی میرا بھائی اٹھے وہ علم پاک اٹھا کے لائیں, بسم اللہ. وہ نیچے گر گیا, درود پڑھیے مل کے محمد عالم کی بار. میرے مالک معاف کیجیے, درود پڑھیں مل کے محمد عالم کی بار. ایک بار پھر صلوات پڑھیں مل کے محمد عالم کی بار. میرے یہاں پہ رکنا بنتا تھا, انتہائی تو بتا لیں. ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے. سرکار آپ نے ایک ہی رکعت میں اکٹھے 2 نہیں 5 ادا کیے ہیں. مصطفیٰ نے کہا عبداللہ ابن عباس میری بڑی مجبوری بن گئی تھی. کہا کیا مجبوری بن گئی؟ کہا میں نے پہلا سجدہ کیا, سر اٹھایا, فنزل جبرائیل, جبریل نے آ کے کہا اللہ کہتا ہے میں زہرا کا محب ہوں. میں نے پھر سجدہ شکر کیا, سر اٹھایا, اللہ نے کہا میں علی کا محب ہوں. میں نے پھر سر رکھا, جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے میں حسن کا محب ہوں. میں نے پھر سجدہ کیا, پھر جو سر اٹھایا, جبریل نے کہا اللہ کہتا ہے میں حسین کا محب ہوں. اور ملا تیری نماز اکیلی علی کی ولایت سے باطل ہوتی ہے. دیکھ محمد کی نمازوں میں علی بھی ہے, علی کے بیٹے بھی ہیں, سیدہ بھی ہیں. درود پڑھیے مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ. بس فضائل کے ضمن میں اتنی ہی حاضری, چند جملے مصائب کے. عزادارو, لاشیں چھوڑ کے بہن قیدی ہو کے چلی گئی. ہائے بھی ہے, دل سے دعا ہے مولا تمہیں کربلا لے کے جائیں, مالک زواری نصیب فرمائیں. یہ ہاتھ جو سینے پہ اٹھتے ہیں مالک روزہ شبیر پہ مس فرمائیں. جو بندہ کربلا جاتا ہے نا, جو سب سے مشکل لمحہ ہوتا ہے کربلا میں. میرا بیٹا, میرا زوار ہے, میرا بھتیجا, جو زوار بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں سب سے مشکل لمحہ کیا ہوتا ہے. جو آخری ودا ہوتا ہے نا روضہ عباس سے چھوڑ کے جانا, کہ اب ہم گھر جاؤ. جو مومن ہوتا ہے نا وہ یہی دعا مانگتا ہے یہیں مر جاؤں, گھر نہ جاؤں, کہیں عباس کی زری پہ مر جاؤں, کہیں مقام علی اکبر پہ مر جاؤں, روضہ شبیر پہ سر رکھوں اور پھر اٹھے نہ. دل نہیں کرتا کربلا چھوڑنے کو. میرے جیسا گنہگار بندہ کربلا جاتا ہے, قبریں دیکھ کے اور بنے ہوئے روزے دیکھ کے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا.
اللہ جانے علی کی بیٹیوں نے کربلا کس طرح چھوڑا ہوگا. جسے سمجھ آ گئی وہ ضرور ماتم کرے، جسے سمجھ آ جائے وہ گریہ ضرور کرے. اللہ جانے بہنیں بھائیوں کی لاشیں چھوڑ کے کس طرح گئی ہوں گی کربلا سے. اپنی مرضی سے نہیں گئی، نہ اپنی مرضی سے لاشیں چھوڑی ہیں. آخری جملہ ہے مصائب کا، اس وقت تک علی کی کوئی بیٹی لاشوں سے نہیں اٹھی جب تک سر ہر بی بی کا سر خون سے رنگین نہیں ہو گیا، کمریں سرخ نہیں ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب خطاب فرمائیں گے ذاکر اہل بیت سید غیور